اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. عزیز طلبہ، سورہ نساء کا 7واں رکوع شروع ہو گیا ہے. میں نے چند آیات پڑھی ہیں. ان آیات میں تیمم کی مشروعیت کا ذکر ہے اور اسی طرح سے اور بھی بعض مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کا تذکرہ آگے آئے گا. پہلے لغات کا حل اور بعض توضیحات سن لو، نوٹ کر لو، اس کے بعد ترجمہ اور پھر انشاءاللہ تفسیر کی جائے گی. یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا، یہ لا تقربوا یہاں سمیع سے استعمال کیا گیا ہے، تو یہ سمیع کرما دونوں سے آتا ہے. قربا یقرب، قربا یقرب قربان، قربا منہ، قربا الیہ قریب ہونا، نزدیک ہونا. اور سکارا یہ سکران کی جمع ہے. سکران کا معنی ہوتا ہے شراب سے مست. جو آدمی شراب پی کر مست ہو اس کو بولتے ہیں رجل سکران. باب سمیہ سے آتا ہے ساکرا یسکرو سکرن، ساکرا من الخمر یعنی شراب سے مست ہونا. ولا جنوبن یہ الجنوب ناپاک، اجنبی، یہ لفظ آیا ہے اس سے پہلے ایک رکوع میں والجار الجنوب. تو جنوب کے کئی معنی ہیں. جنوب ناپاک، اجنبی، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے بولا جاتا ہے. رجل جنوب، امرأۃ جنوب یہ سب کے لیے بولا جاتا ہے. اور اوجاہد منکم من الغائط، یہ الغائط معنی ہوتے ہیں پیشاب پاخانہ. اور او لامستم النساء یہ لامستم بمعنی جامعتم. اس کی تفسیر میں اگرچہ ائمہ کا اختلاف ہے. بعض لوگوں نے لامستم کو مس کے معنی میں لیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ لامستم بمعنی جامعتم. قرآن کریم نے جہاں جمع کا تذکرہ کیا ہے تو صراحتاً کم ذکر کیا ہے، بلکہ مس، لمس یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. لامستم بمعنی جامعتم. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یہ تیمم کے معنی ہوتے ہیں قصد کرنے کے. تیمم کے معنی قصد کرنے کے. اور شریعت کی اصطلاح میں تیمم کا مطلب یہ ہے کہ مٹی پر ہاتھ مارنا
یہ ضربۃ للوجہ والکفین، یعنی کوئی شخص مٹی پہ ایک بار ہاتھ مارے تو مٹی پہ ہاتھ مارنے کے بعد آدمی ہتھیلی پر مسح کرے، چہرے پر مسح کرے. تو فمسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو ضربۃ للوجہ والکفین کافی ہے. بعض روایات میں ضربتان کا بھی ذکر ہے، تو ایک ضرب ہاتھ کے لیے اور ایک ضرب چہرے کے لیے، یہ بھی جائز ہے، لیکن جو علی الاقل فرض ہے وہ ہے ضربۃ للوجہ والکفین. زمین پہ ہاتھ مارے اور اس کے بعد ہتھیلی یہ رسغ کلائی تک پھر چہرے پہ مسح کر لے، ہو گیا تیمم. ہاں، زمین پہ ہاتھ مارنا پاک ہونے کی نیت سے، تیمم کے ارادے سے، یہ ضروری ہے. اور یہ تیمم وضو کا بھی قائم مقام ہے اور غسل کا بھی قائم مقام ہے. اور سعیداً طیباً، پاک مٹی. سعید کا معنی ہے، سعید جمع صعد، مٹی، زمین کا بلند حصہ، بلکہ مٹی کی ظاہری سطح کو سعید کہتے ہیں. فمسحوا بوجوہکم، یہ مسح یمسح مسحا، مسح کرنا. وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا. اے ایمان لانے والو، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم شراب سے مست ہو، یہاں تک کہ جان جاؤ کہ کیا کہہ رہے ہو. یہ نہیں کہا گیا کہ حتیٰ تفہموا ما تقولون، یہاں تک کہ سمجھ جاؤ کہ کیا کہہ رہے ہو. اس لیے کہ اگر کوئی شخص قرآن کے معنی نہیں سمجھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تو اے ایمان لانے والو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم مست ہو، یہاں تک کہ جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو. ولا جنوباً، اور نہ تم مسجد کے قریب جاؤ اور نہ تم نماز کے قریب جاؤ یا مقام نماز کی طرف قریب جاؤ. الا عابری سبیل، یا عابری اصل میں عابرینہ ہے، مگر تم راستہ پار کرنے والے ہو، یعنی تم گزرنے والے ہو، یہاں تک کہ غسل کر لو. یہاں یعنی بغیر غسل کیے ہوئے کوئی جنوبی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا. البتہ یہ جو کہا گیا ہے ولا جنوباً الا عابری سبیل، اور تم جنوبی ہو تب بھی نماز کے قریب نہ جاؤ مگر راستہ پار کرنے والے ہو. یہاں ایک بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص جنوبی ہے، عورت حائضہ ہے، تو مسجد میں ٹھہر نہیں سکتی ہے. البتہ مسجد میں آدمی گزر سکتا ہے، مسجد میں جائے واپس آ جائے. اس لیے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے چٹائی منگانا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ، آپ کا کمرہ مسجد نبی سے ملا ہوا تھا، ایک چوکھٹ کا فاصلہ تھا. تو آپ نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ جاؤ چٹائی لے آؤ. تو عائشہ نے کہا انی، کہ میں حائضہ ہوں. تو آپ نے کہا کہ حیضتک لیست بیدک، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تم کو صرف جا کر کے واپس آ جانا ہے. تو جنوبی یا حائضہ اگر کوئی ہو تو مسجد سے گزر سکتا ہے، جائے پھر آ جائے کسی کام سے. وہاں ٹھہرنا اس کے لیے ناجائز و حرام ہے. یہاں جو شراب کا تذکرہ کیا گیا، میں طلباء کو ایک بات بتا دوں کہ قرآن کریم میں شراب کی حرمت بیک وقت نہیں کی گئی ہے. یہ بہت سی چیزوں کو جو عربوں میں رواج تھا
تو بیک وقت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دیا، جیسے بہت سی چیزوں کی فرضیت بیک وقت نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ اسلامی قوانین وضع کیے جا رہے ہیں، تو اسلامی شریعت کو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے تدریجی طور پر وضع کیا ہے، نافذ کیا ہے۔ بہت سے فرائض و واجبات تدریجی طور پہ ایک کے بعد دیگری فرض ہوئے ہیں۔ ایسے ہی بہت سی چیزیں جو عربوں میں رائج تھیں، ایک کے بعد فوراً حرام نہیں قرار دیا گیا، اس لیے کہ پہلے عقائد ذہن میں راسخ ہو جائیں، آدمی عبادات کا پابند ہو جائے اور پورے طور پر اللہ اور رسول کا تابعدار ہو جائے، تب جا کر کے پھر کسی چیز کی حرمت کا اعلان کیا جاتا تھا۔ شراب کا معاملہ ایسا تھا، اب جیسے شراب کے عادی تھے عرب کے لوگ، یہ کتاب المغازی میں ذکر کیا گیا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹنیاں ملی تھیں اور اسی موقع پہ شادی ان کی ہوئی تھی، تو وہ ولیمہ کرنا چاہتے تھے، لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں شراب پیتے تھے، کیونکہ شراب کی حرمت نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک مجلس میں شراب پی رہے تھے اور ایک مغنیہ نے گانا گایا، الا یا حمد للشرب النوائی للشرف النوائی، اے حمزہ ذرا دوڑو ان اونٹنیوں کے لیے جو موٹی اور یہ تازہ اور موٹی اونٹنیاں ہیں۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اونٹنیوں کو ذبح کر دیا اور کلیجہ وغیرہ نکال لیا اس کا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدنی زندگی میں شراب کی حرمت بیک وقت نہیں ہوئی ہے، 3 مراحل میں، بلکہ 3 مرحلوں میں شراب کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے۔ شراب کے سلسلے میں پہلی بار جو آیت کریمہ اتری ہے، لوگوں کے دلوں میں شراب وغیرہ کے تعلق سے نفرت دلانے کے لیے اللہ نے فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ یا ان دونوں کا نقصان ان کے نفع سے بڑا ہے۔ یہ شراب کے سلسلے میں یہ آیت اتری ہے، تو اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد کچھ لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا، لیکن اس میں شراب کی حرمت کا اعلان تو نہیں کیا گیا ہے، بس شراب کی نفرت دل میں بیٹھائی گئی ہے۔ اور دوسرے مرحلے میں یہ آیت اترتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ یہ سورہ نساء کی آیت اترتی ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم مست ہو، یہاں تک کہ جان جاؤ کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد ایک پابندی اور ہو گئی کہ بھائی احتیاط کرو، نماز پڑھنے جانا ہے تو کچھ دیر پہلے ہی سے شراب سے رک جاؤ۔ یہ شراب کی حرمت کے سلسلے میں دوسرا مرحلہ ہے، یعنی یہ ایک ذہن سازی کی گئی مسلمانوں کی، اب ذہن آمادہ ہو گیا کہ اب شراب کی حرمت کے اعلان کا موقع آ گیا۔ چنانچہ غزوہ بدر کے بعد یا غزوہ احد کے بعد سن 3 ہجری میں، سن 4 ہجری میں، مفسرین نے اس کی تعین نہیں کی ہے، باقاعدہ شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا۔ شراب کی حرمت کا اعلان سورہ مائدہ کی اس آیت سے کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91۔
دونوں آیتیں ذکر کی گئی ہیں، دونوں آیتوں کو طلبہ کو دیکھ لینا چاہیے۔ یہ میسر من جوا، خمر من شراب، انصاب واحد نصب، یہ نصب کہتے ہیں جس چیز کو کھڑا کر دیا جائے، لگا دیا جائے۔ کعبہ کے ارد گرد نصب کیے گئے پتھر جہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے تھے، یعنی بتوں کے آستانے۔ ازلام واحد ظلم، بے پر کا تیر، فال نکالنے کا تیر۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان لانے والو، یقیناً شراب، جوا، بتوں کے آستانے اور فال نکالنے کی تیر یہ حرام ہیں، شیطانی عمل سے ہیں، تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو خلاصہ میرے کہنے کی یہ ہے کہ شراب کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بیک وقت نہیں اس کا اعلان کیا، تدریجی طور پر اعلان کیا، اور تاکہ ذہن سازگار ہو جائے۔ پہلے سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے شراب چھوڑ دی، لیکن ابھی شراب کی حرمت کے اعلان دوسرا مرحلہ آیا اور کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اب یہاں پہنچتے پہنچتے مسلمانوں کا ذہن سازگار ہو گیا کہ شراب ہے بہت بری چیز، اس لیے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں بہت قطعیت کے ساتھ جوئے کے ساتھ، بتوں کے آستانوں کے ساتھ، فال نکالنے کی تیر کے ساتھ شراب کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد آتا ہے سیرت و تاریخ کی کتابوں میں کہ لوگوں نے، بہت سے لوگ شراب پی رہے تھے اور آیت کریمہ سنی تو شراب کا جام پھینک دیا، اور شراب کے مٹکے لوگوں نے توڑ دیے۔ مدینہ کی نالیوں سے، گلیوں سے شراب بہہ رہی تھی۔ یہ تھا جذب وفاداری صحابہ کرام کا، اور یہ حکمت تشریع کا اثر تھا۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی بات تھی اس کے تعلق سے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا، اور تم جنوبی ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، الا عابری سبیل، مگر نماز کے لیے نہیں، بس گزرنے کے لیے تم جا سکتے ہو مسجد میں، مگر راستہ پار کرنے والے ہو، یہاں تک کہ غسل کرو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل کیا ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی شخص آئے پیشاب پاخانے سے، یا تم لوگوں نے بیویوں سے جمع کیا ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم کو پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ کیسے تیمم کرو گے؟ مسح کرو اپنے چہروں پر، اپنے ہاتھ پر، ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تیمم یہ غسل کا بھی قائم مقام ہے، جیسے وضو کا قائم مقام ہے۔ میں نے بچوں کو بتایا تھا سورہ نساء کے مقدمہ درس میں کہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ضرورت پڑی تھی، تو اس لیے ان آیات کا نزول اسی موقع پر ہوا ہے۔ یہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، بیمار سے مراد یہ ہے ایسی بیماری کہ پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی بیماری میں آدمی تیمم کرے گا۔ یہ نہیں کہ نزلہ ہو جائے، معمولی زکام ہو جائے تو آدمی تیمم کرے، تو ایسا مرض کہ پانی استعمال کرنے سے آدمی کا مرض بڑھ جائے تو آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ یہ آدمی مسافر ہے
مسافر ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، تیمم کر سکتا ہے، یا کوئی شخص پیشاب پاخانے سے آئے یا بیوؤں سے جمع کرے اور پانی نہ پائے تو آدمی تیمم کرے گا۔ فمسحوا صعیدا طیبا، تو تیمم کرو پاک مٹی سے۔ فمسحوا بوجوہکم، میں نے بتایا کہ تم اپنے چہروں اپنے ہاتھ کا مسح کرو۔ صحیح حدیث کی روشنی میں التیمم ضربۃ للوجہ والکفین، یعنی تیمم ایک بار ہاتھ کو مار دینا ہے زمین پر، پھر آدمی کلائی تک مسح کر لے، پھر چہرے مسح کر لے، ھذا یکفی، یہ کافی ہے۔ لیکن یہ بھی جائز ہے ضربۃ للوجہ ضربۃ للکفین، ایک ضرب چہرے کے لیے ایک ضرب ہاتھ کے لیے، لیکن ضربۃ للوجہ والکفین اتنا کافی ہے۔ تو ان اللہ کان عفوا غفورا۔ تو یہ آج کا درس پورا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔